بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا کہ مجھے کوئی ایسا جملہ بتاؤ کہ جب میں بہت خوشی میں ہوں تب بھی اپنے پہ قابو رکھوں، اور جب میں بہت غم میں ہوں، بہت دکھ میں ہوں، مجھے کوئی تکلیف آئے تب بھی جو ہے میں قابو میں رہوں۔ تو وزیر نے بڑا زبردست جملہ بتایا، اس نے کہا کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ تو بادشاہ نے کہا واقعی بڑا زبردست جملہ ہے کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا۔ جب غم آئے تب بھی یہ جملہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، زندگی کٹ ہی جائے گی۔ اور جب بہت خوشی ہو اور آپے سے باہر ہونے کا دل کرے تو تب بھی یہ یاد رکھیں کہ یہ وقت بھی گزر ہی جائے گا، اور اپس اینڈ ڈاؤنز آتے رہیں گے، اور خوشی کے بعد عین ممکن ہے کہ غم آئے۔ تو یہی فلسفہ ہمیں قرآن بھی دیتا ہے نا۔ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں کلیئرلی بتا دیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لقد خلقنا الانسان فی کبد، the nature of life is such that کہ انسان کو ہم نے ٹوائل میں اور اسٹرگل میں پیدا کیا۔ اوکے، لقد خلقنا الانسان فی کبد کا مطلب ہے بے شک ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا۔ اب چونکہ انسان کی تخلیق مشقت میں ہے تو اٹ مینس کہ دنیا بھی ایک کٹھن سفر ہے، اور دنیا بھی ایک ایسی منزل ہے، کہہ لیں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ زندگی آسان نہیں ہے گزارنا۔ اوکے، سو وی ہیو ٹو بی آن آور ٹوز while living in this world، بیکاز دنیا میں غم بھی ہیں۔ اور جیسے کہ ون آف مائی فیوریٹ رائٹرز بانو قدسیہ، ان کا بڑا زبردست کوٹ ہے، انہوں نے کہا تھا کہ خوشی تو محض تھکان اتارنے کا نام ہے، اصل میں تو زندگی غم کا نام ہے۔ غم زندگی میں ہر موقع پہ آئیں گے آپ کو، اور ایک کے بعد ایک آئیں گے ہو سکتا ہے، لیکن غم کو ڈپریشن سے پلیز مکس اپ نہ کیجیے۔ اوکے، یہ بھی اس ورک شاپ میں نے بہت بنیادی فرق آپ لوگوں کو سمجھانا ہے کہ غم اور ڈپریشن میں بہت فرق ہے۔ سیڈنس اینڈ ڈپریشن آر ناٹ دا سیم۔ اوکے، وی ہیو ٹو نو دس، رائٹ۔ سو ہم بات یہ کر رہے تھے نیچر آف لائف کے اوپر کہ غم کی گرفت جو ہے اس سے تو انبیاء بھی نہیں نکل سکتے، کہ یو ہیو ٹو نو دس۔ اسلام میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے، دین میں آنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان کو خوشی پرومس ہو جائے گی، یعنی کہ انسان کے لیے اب خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے دین میں آ کر جو شخص دین میں آ جائے گا اس کے لیے کیا پرومس کیا جی قرآن میں؟ اینی ون واٹ از پرومسڈ؟ جی یس، سکینت، اوکے، سکون، اطمینان، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، which means کہ happiness was never the goal in the first place، especially اگر آپ دین پہ عمل کرتے ہیں، اسپیشلی اگر آپ سوسائٹی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، کچھ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو تمام انبیاء جو کہ گریٹسٹ آف سوشل ورکرز تھے، جنہوں نے سوسائٹی کے لیے بہت کچھ کیا ہے، انہوں نے بہت سے غم دیکھے اور انہوں نے بہت سی سیڈنس کو بیئر کیا ہے، بٹ اینی ہاؤ اطمینان انہیں تھا، سیٹسفیکشن انہیں تھی، کنٹینٹمنٹ انہیں تھی۔ اوکے، فرسٹ تھنگ وی نیڈ ٹو نو کہ نیچر آف لائف از سچ دیٹ اس میں غم آئے گا، اس میں سیڈنس آتی رہے گی، اور انسان کبھی کبھی سمجھتا ہے کہ یہ مسئلہ حل ہو گیا تو اس کے فوراً بعد کوئی دوسرا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر وہ حل کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ اب میں انجوائے کروں گا، اب ریٹائرمنٹ انجوائے کروں گا، لیکن اس کے بعد کوئی تیسرا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر وہ مسئلہ حل ہوتا ہے تو چوتھا، سو آن اینڈ سو فورتھ۔ اس کا مطلب ہے کہ ٹیسٹ اینڈ ٹرائلز آر کانسٹنٹ ان لائف۔ سو فرسٹلی وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دا ٹائپس آف سیڈنس۔ یہ بات بائی دا وے آپ کو پتا ہے کہ سیڈنس از ون آف دا بیسک ایموشنز، اٹ از این ایموشن۔ اوکے، سیڈنس ایک ایموشن کا نام ہے۔ 6 بیسک ایموشنز ہیں، کون سے وہ ہم نیکسٹ سلائیڈ میں دیکھیں گے۔ 6 بیسک ایموشنز، however sadness and anger are 2 of them۔ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ you are feeling really sad، آپ لوگ بڑے غم میں ہوتے ہیں، آپ لوگ ڈاؤن ہوتے ہیں، ڈی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں، رائٹ، اور سیڈنس کے ساتھ غصہ بھی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا کہ غصہ پلس غم یہ بڑا ڈیڈلی کمبینیشن ہے، یہ انسان کو ریج کی طرف لے جاتا ہے، انسان کو جو ہے وہ سیلف انفلکشن کی طرف لے جاتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو ہارم کرنا چاہتا ہے۔ تو کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو بہت غم بھی ہے اور آپ کو جو ہے وہ بہت زیادہ غصہ بھی ہے، اور غصہ اور غم آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں، مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کو اوور کم کرنے کے لیے۔ غصہ کہتا ہے کہ میں اوور کم کروں گا، غم کہتا ہے کہ میں اوور کم کروں گا اور میں اسے رلاؤں گا، میں اسے افسردہ کروں گا۔ غصہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے ابھی اپنا جو ہے یہ غم نکالنا ہے، میں نے اپنا غصہ نکالنا ہے۔ دونوں کی فائٹ ہو رہی ہوتی ہے کہ اچانک ایپتھی آ جاتی ہے، اور ایپتھی کیا ہوتی ہے؟ نمبنس، اوکے، the feeling of nothing, literally nothing, I don't care۔ اور اچانک سے ایپتھی آ جاتی ہے اور دونوں کو جو ہے وہ سائڈ پہ کرتی ہے، اور انسان کے اینڈ میں جو شکل ہوتی ہے وہ اس طرح ہوتی ہے۔ Have you ever experienced it؟ انسان بیٹھا ہوتا ہے، خیالوں میں گم ہوتا ہے، کھانا کھا رہا ہوتا ہے لیکن لاسٹ ہوتا ہے، رائٹ، نمب ہو جاتا ہے، اس کو کچھ کرنے کا دل نہیں کرتا، اس کا کوئی پوچھے تو بتانے کا دل نہیں کرتا، کوئی پوچھے کہ آر یو اوکے، یا آئی ایم گڈ،
اور ہاف سی اسمائل دیتا ہے انسان, پوری اسمائل بھی نہیں دیتا, اس بیچارے سے پوری اسمائل بھی نہیں ہوتی. اوکے, آدھے دانت دکھائے جاتے ہیں, آدھے دانت دکھائے نہیں جاتے. اوکے, دس از دا سچویشن جو غم کی ایک ٹائپ ہے, a type of sadness, and interestingly it is mentioned in the Quran. یہ جو ٹائپ آف سیڈنس جس کی ابھی میں نے آپ کو پوری پکچر دکھائی ہے کہ انسان بالکل نم ہو جاتا ہے, اسے نہیں سمجھ آتی کہ حالات کہاں جا رہے ہیں, وہ گیو اپ کر دیتا ہے اور ہمیشہ کے لیے وہ اس اسٹیٹ کو اپنا لیتا ہے, غم کی اسٹیٹ کو, سیڈنس کی اسٹیٹ کو, لو اسپرٹس کی اسٹیٹ کو, ڈی موٹیویشن کی اسٹیٹ کو. اوکے, تو اس کا سولوشن بھی قرآن سے ہی ہم دیکھیں گے. سیڈنس کی ڈیفینیشن پہلے دیکھ لیتے ہیں سائیکالوجی سے, تاکہ آپ لوگوں کو ایک ایک چیز کلیئر ہو, کیونکہ سیڈنس کو ہم مکس اپ کر جاتے ہیں باقی چیزوں سے. Sadness is an emotional pain associated with or characterized by feelings of disadvantage, loss, despair, grief, helplessness, disappointment, and sorrow. Okay, یہ consequences of sadness ہے. Remember this. Disadvantage, loss, despair, یہ ایک ایک کو میں explain بھی کروں گا. Grief, helplessness, disappointment, and sorrow. ان میں سے کوئی بھی ایک چیز آپ کو ہو تو it is clear کہ you are sad, you are going through a very tough phase, tough period, اور sadness آپ پہ حاوی ہے. Sadness is one of the basic emotions described by Paul Ekman along with happiness. جی, تو یہ جو basic emotions ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ Number 1 happiness, Number 2 anger, surprise, fear and disgust. So sadness is something which is natural. غم جو ہے یہ ایک نیچرل چیز ہے, اور غم کو اگر آپ بہت زیادہ سیبوٹاج کریں گے, بہت زیادہ کرب کرنے کی کوشش کریں گے, تو یہ اندر ہی اندر سراحت کرتا جائے گا. یہ سیڈنس اور یہ غم اندر ہی اندر سراحت کرتی جائے گی اگر اس کو پراپرلی چینلائز نہیں کیا جائے گا, اگر اس کو شیئر نہیں کیا جائے گا, اگر اس کو لیٹ آؤٹ نہیں کیا جائے گا, یا اس کو صحیح رخ پہ نہیں لگایا جائے گا. صحیح رخ پہ لگانے سے کیا مراد ہے؟ جتنے بھی بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے بہت کوئی بڑا کام کیا ہے زندگی میں, آپ کا کیا خیال ہے؟ وہ بڑے خوش لوگ, کیا خیال ہے کہ انہوں نے زندگی میں بڑی کمفرٹ دیکھی ہے اور بڑے مزے سے زندگیاں گزار رہے تھے, اور اچانک سے انہیں سوچی کہ چلو بھئی اب لوگوں کی ہیلپ کرنا شروع کرتے ہیں. کیا خیال ہے؟ یا ان کا جو پاس تھا اس میں بہت سے حادثات ہوئے ہوں گے, اس میں بہت سے غم دیکھے ہوں گے انہوں نے, اور اس غم کو اب چینلائز وہ کس طرح سے کر رہے ہیں کہ they want to help other people because you know they have tasted, they have went through that problem. وہ اس پرابلم سے گزرے ہیں, انہیں پتا ہے کہ غم اصل میں ہوتا کیا ہے, سیڈنس ہوتی کیا ہے, اور اب وہ اس کو چینلائز ایسے کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں, یا شاید وہ اس ریگریٹ میں ہیں کہ اب وہ گیو بیک کرنا چاہتے ہیں. they have taken a lot اور بہت نقصان ہو گیا ہے, اب وہ کچھ نہ کچھ پے بیک کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے غم کو چینلائز کرنا. اور اس طرح کا غم جو ہوتا ہے نا, جو انسان کو ریگریٹ فیل کرائے, اور وہ غم جو انسان کو ابھارے, انسان کی باتوں میں وزن لائے. جتنے بھی بڑے بڑے سپیکرز ہیں سب سے زیادہ وزن اسی کی بات میں ہوگا جو غم سے گزرا ہوگا, جس نے غم اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے, جس نے غم کو ایکسپیرینس کیا ہوا ہے. اسی لیے وہ شاعر جو خود غم سے گزرا ہوا ہے اس کی شاعری میں اور عام شاعر کی شاعری میں بہت فرق ہوتا ہے, رائٹ. تو یہ ہے غم کو صحیح چینلائز کرنا. لیکن غم کو صحیح سے ہم نے لیٹ آؤٹ بھی کرنا ہے, سیڈنس کو صحیح سے جو ہے ہم نے مینج بھی کرنا ہے. اوکے, بیکاز ایموشنز مینج کیے جاتے ہیں, ایموشنز کو ڈسٹروائے نہیں کیا جا سکتا. تو سیڈنس کو بھی ڈسٹروائے نہیں کیا جا سکتا, سیڈنس کو صرف مینج کرنا ہے. اب سیڈنس کی کچھ ورڈز دیکھ لیں. ون ٹائپ آف سیڈنس according to psychology is low spirit. Low spirit, as the picture is right in front of you, low spirit سے کیا مراد ہے؟ لو اسپرٹ, کبھی آپ اس طرح فیل کرتے ہیں کہ آپ کو اسپرٹس اپنے بہت ڈاؤن لگے, ڈی موٹیویٹڈ لگے, آپ کو اٹھنے میں بہت مشکل ہو, آپ کو اچھا خاصا کنونس کرنا پڑے اپنے آپ کو کہ اٹھو اٹھو. اوکے, اسپیشلی نیند سے یا کوئی کام کرنے سے پہلے آپ بالکل ڈاؤن فیل کر رہے ہیں, گلوکوز لیول ڈاؤن ہوتا ہے نا, تو انسان جو ہے اس کا اسپرٹس لو ہوتے ہیں, اس کی باڈی لینگویج بہت لو ہوتی ہے. جسٹ لائک دس پرسن, کہ بندہ ایک جگہ بیٹھ جائے تو بس بیٹھ ہی جاتا ہے, یا بندہ لیپ ٹاپ پکڑ کے ایک جگہ بس لیٹ جائے تو لیٹ ہی جاتا ہے, اس کے بعد اسے اٹھانا بہت مشکل کام ہے. اور بالکل یہ سچویشن ہوتی ہے کہ سم ٹائمز یو ہیو ٹو کیری یور سیلف, لٹرلی کیری یور سیلف. کہ جسٹ لائک یہ اورنج جو ہے اپنے آپ کو کیری کر کے آگے جا رہا ہے, اسی طرح آپ کو کیری کر کے اپنے آپ کو لے جانا پڑتا ہے جگہ جگہ. Have you ever felt this state? لو اسپرٹس کی سب پہ آتی ہے obviously, ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ کانسٹنٹ ہے, اگر یہ تھرو آؤٹ چلی آ رہی ہے 10-12 دن 15 دن مہینہ کیا بلکہ 6 مہینے, تو پھر یہ خطرناک بات ہے. کبھی کبھی اسپرٹس لو ہو جانا وہ تو ہر ایک کے ہوتے ہیں,
لیکن اگر یہ کانسٹنٹ ہے فیز تو پھر یہ شاید ڈپریشن کی طرف انسان جا رہا ہے. ٹھیک ہے, اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے. اوکے, ڈسپیئر, what is meant by despair, یہ ورڈ سمجھنا بہت ضروری ہے. ڈسپیئر, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, despair not of the mercy of Allah. What is meant by despair? Hopelessness. Despair is the absence of hope. Okay, یہ ٹائپس ہیں, جیسے کہ low spirits is not the absence of hope. Low spirit is the absence of motivation. یہ موٹیویشن کوئی نہیں. ٹھیک ہے, کرنا چاہتا ہے لیکن موٹیویشن نہیں ہے. ہوپ بھی ہے بٹ موٹیویشن لوز ہوئی ہے جس کی وجہ سے انسان کر نہیں پا رہا. However, despair means loss of hope, absence of hope. That's why Allah subhanahu wa ta'ala has mentioned it in the Quran کہ کہہ دو ان لوگوں سے جو کہ اسراف کر چکے ہیں. اسراف سے مراد ہے کہ حدیں پار کر چکے ہیں. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے ڈسپیئر نہ ہو جاؤ, مایوس نہ ہو جاؤ. اور سورہ یوسف میں بھی اس کا ذکر ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تو کافر ہی مایوس ہوتا ہے. وہاں بھی ڈسپیئر کا ورڈ. اوکے, سو ڈسپیئر از اے ویری ڈینجرس اسٹیٹ when you don't have any hope about yourself. جب آپ کہیں کہ بس میں گیو اپ کر رہا ہوں, اب کچھ نہیں ہونے والا, اور جس طرح سے لائف گزری ہے بس اسی طرح سے گزرے گی, تو پھر لوگ بجھ جایا کرتے ہیں. اوکے, یوزلی ڈسپیئر سے کون گزرتا ہے؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں. یوتھ میں بہت کامن مثال ہے کہ ایک انسان کسی کے ساتھ اٹیچڈ ہے ایموشنلی, اور اس کے بعد وہاں پہ معاملہ نہیں بنا. ٹھیک ہے, یا وہاں سے دل ٹوٹ گیا, یا وہاں سے تھڈ ہو گیا انسان کو, ان شارٹ. تو پھر انسان ایک ایسی سٹیٹ میں چلا جاتا ہے ہوپ لیسنس کی کہ انسان کہتا ہے کہ یار آئی کین نیور بی لوڈ اگین, یا آئی شیل نیور لو اگین, کیونکہ مجھے پہلے کیس میں ایسے ہوا ہے, یا مجھے دوسرے کیس میں ایسے ہوا, تیسرے کیس میں. اس کا نتیجہ یہ کہ انسان بجھ جاتا ہے. جب ایکچوئل ریلیشن میں آتا ہے تو وہ بجھا بجھا ہوتا ہے, اور پھر انسان سے نارمل فنکشنز بھی نہیں ہوتے. اوکے, جو درکار ہے میرج کو فنکشنل بنانے کے لیے, یا ریلیشن شپس کو فنکشنل بنانے کے لیے, یا پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن کو فنکشنل بنانے کے لیے, تو انسان وہ کرنے جوگا بھی نہیں رہتا, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ اندر سے ہار چکا ہوتا ہے, اور کہیں نہ کہیں وہ گیو اپ کر چکا ہوتا ہے آن آل دا ہوپس. تو یہ ہے بجھا بجھا انداز, ڈسپیئر ہو جاتا ہے. اوکے, نیکسٹ, گلوم. گلوم سے کیا مراد ہے؟ سیڈنس. تو ہر چیز سیڈنس ہے, یہ لو اسپرٹ بھی سیڈنس ہے, ڈسپیئر بھی سیڈنس ہے. جی, افسردہ. اوکے, گلوم کہتے ہیں نا کہ جیسے ڈارک ڈارک چیز ہوتی ہے, گلومی. اوکے, ڈارکنیس. گلوم کہتے ہیں کہ جب آپ کو ہر وقت ڈارکنیس فیل ہو, آپ کو دن میں بھی رات لگے, اور آپ ہر وقت خیالوں میں گم ہو. آپ ایک ایسی جگہ بیٹھے ہیں جہاں بڑا ہلا گلا ہو رہا ہے, جہاں پہ لوگ ہیں, جہاں پہ جو ہے وہ انٹرٹینمنٹ ہو رہی ہے, جہاں پہ سارے گیسٹ آئے ہوئے ہیں, لیکن آپ کے اندر رات چل رہی ہے, آپ کی صبح ہی نہیں ہو رہی. اوکے, آپ رات میں ہی رہ رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ آف گلوم, اندھیرا. بادل جیسے نہیں چھا جاتے, اور جب بادل چھا جاتے ہیں تو انسان کیا اینٹیسپیٹ کرتا ہے؟ طوفان. اوکے, تھنڈر, رین. تو یہ وہ اسٹیٹ ہے کہ انسان کے اندر بادل چھائے ہوئے ہیں, اور انسان کے اندر بہت بڑا کوئی طوفان چل رہا ہے, اور وہ طوفان اس طرح سے ظاہر ہو رہا ہے کہ انسان کہیں پہ بیٹھا ہوا ہے لیکن وہ وہاں سے ایکچولی ایبسنٹ ہے, کیونکہ کنٹینیوسلی اس کے اندر وہ مشکلات, وہ تھاٹس, اور وہ ایک چیز اسے تنگ کر رہی ہے کنٹینیوسلی, جو اس نے اپنے لیے شاید ہوا بنا لی, جو اس نے اپنے لیے اتنی بڑی بنا لی ہے جو شاید اتنی بڑی نہیں ہے. اب چونکہ وہ اس کے لیے اتنی بڑی بن چکی ہے تو انسان ہر وقت اسی میں کھویا رہے گا, اور اس وجہ سے اس پہ بادل چھائے ہوں گے, اور وہ سن شائن بھی نہیں دیکھ سکے گا. اس کی نظر صرف اس ایک چیز پہ ہوگی. جیسے اس کی میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں نا, کہ ایک وہ اشفاق احمد نے اپنے اس میں لکھا آرٹیکل میں کہ میں نے اپنے پوتے کو اٹھایا ہوا, اور پوتے کو میں کھڑکی کے باہر دکھانا چاہ رہا تھا, سن شائن ہے, بادل ہے, بارش ہو رہی ہے, دیکھو کتنی زبردست, اینڈ پھول ہے اور ہریالی ہے, لیکن اس کی نظر کھڑکی کے ایک ہی طرف جمی ہوئی تھی, اور وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ دادا ابو یہ کیا ہے, دادا ابو یہ کیا ہے. تو میں نے کہا کہ بیٹا تم باہر دیکھو, تم وہاں کیوں دیکھ رہے ہو؟ تو جب کہتے میں نے وہاں پہ دیکھا تو ایک مری ہوئی مکھی وہاں پہ جو ہے جمی ہوئی. تو میں نے اسے کہا کہ بیٹا تمہیں مری ہوئی مکھی نظر آ رہی ہے, لیکن تمہیں باہر کی اپرچونٹیز, باہر کی چیزیں نہیں نظر آ رہی, سن شائن نہیں نظر آ رہی, رین نہیں نظر آ رہی. تو انہوں نے کہا کہ میں سمجھ گیا, اصل میں انسان کی سٹیٹ بھی یہی ہے کہ انسان کو مری ہوئی مکھی تو نظر آتی ہے. وہ مری ہوئی مکھی سے مراد ہے پاسٹ کا کوئی حادثہ, اوکے, یا ایک غلط ڈیسیجن لے لیا, اب اس غلط ڈیسیجن کو بھگت رہے ہیں,
اور اس غلط ڈیسیجن کو لے کے ہی انسان روئی جائے اور ان اسٹیٹ آف گلوم رہی جائے. تو یہ بہت خطرناک اسٹیٹ ہے کہ انسان کو دوپہر میں بھی اندھیرا نظر آئے اور انسان گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے لیکن اسے پتہ ہی نہیں اس کے ارد گرد ہو کیا رہا ہے. بلیو یو می, کبھی کبھی انسان بائک ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, گاڑی ڈرائیو کر رہا ہوتا ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ چکا ہے. موڑ بھی مس کر دیتے ہیں اکثر. ٹھیک ہے, کہتے ہیں نا خیالوں میں گم ہے, یعنی خیالوں میں گم اس لیے ہے کہ اس بیچارے کے اندر تو اندھیرا ہے, اس بیچارے کے اندر تو رات چل رہی ہے. تو باہر جتنی مرضی ہریالی ہو, باہر جتنی مرضی ٹریفک ہو, جتنی مرضی رونق ہو, لیکن اصل میں جب دل ہی بجھ گیا, کیونکہ شاعروں نے کہا نا جب دل ہی بجھ جائے تو پھر کیا فائدہ. تو یہ گلوم کی سٹیٹ ہے. ابھی تک ڈپریشن نہیں آئی. ریمبر دس, ڈپریشن اور سیڈنس میں بہت فرق ہے. پرابلم اس کہ ہم تھوڑا سا سیڈ ہوتے ہیں تو ہم اس کو کہتے ہیں ہم ڈپریسڈ ہیں. اوکے, ڈپریشن از ناٹ دیٹ. آگے چلتے ہیں. ڈیزولیٹ, یہ سارے کے سارے جو میں آپ کو سیڈنس کی ٹائپس بتا رہا ہوں سائیکالوجی سے ڈرائیو ہے, اور یہ ہر ورڈ سیلف ایکسپلینیٹری ہے اور ہر ورڈ میں سیڈنس کی ایک تشریح ہے. جی, ڈیزولیٹ سے کیا مراد ہے؟ پکچر جیسے کہ آپ کو خالی پن. یس جی, لونلی, دیٹس کریکٹ. ایز یو کین سی, خالی پن, سسٹر نے جیسے کہا ڈیزولیٹ, ایمپٹینس, a feeling of emptiness. Yes, please. Desolates کبھی آپ نے فیل کیا ایمپٹی کوئی ایکسپلین کر سکتا ہے اسٹیٹ کو؟ سب کچھ ہونے کے باوجود ایمپٹی فیل کرنا, کہ اچھی سے اچھی آسائش ہونے کے باوجود, اچھے سے اچھے حالات ہونے کے باوجود بھی انسان یہ فیل کرے کہ نہیں, سم تھنگ از مسنگ, میں ایمپٹی فیل کر رہا ہوں. اور یہ فیلنگ آف ایمپٹینس اور یہ فیلنگ آف ہولونس یہ اس حد تک خطرناک ہے کہ یہ انسان کو سوسائڈ تک بھی لے جاتا ہے. Okay, when you feel incomplete, when you feel کہ something is missing or you don't know what is missing, یہی تو اصل میں بات ہے کہ آپ کے سامنے ہر چیز موجود ہے but still you think that something is missing. And believe you me کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں اسلامک پرسپیکٹو تو this is the cry of your soul. یہ جو desolate ہے, desolate, the feeling of emptiness, it is the cry of your soul. روح چیخ کے کچھ بتانا چاہ رہی ہے لیکن انسان اس کو نہیں سن رہا کیونکہ مادہ انسان پہ حاوی ہے, میٹر جو ہے وہ انسان پہ حاوی ہے, اور اسپرٹ جو ہے وہ بہت زیادہ اگنور کی جا رہی ہے. دیٹس وائی آئی سے, کل بھی میں یہی پڑھا رہا تھا کہ اسلام جو ہے اور اسلامک سویلائزیشن, وائی اٹ از ماڈریٹ, امت وسطہ بنایا نا اللہ نے امت مسلمہ کو. وائی اٹس ماڈریٹ, بیکاز اسلام از دی اونلی وے آف لائف وچ ٹیکس کیئر آف میٹر اینڈ اسپرٹ. جب میٹر کو ہی ٹائم دیں گے, اسپرٹ اگنور ہوگی تو پھر یہ امبیلنس, اور جب اسپرٹ کو ہی ٹائم دیں گے اور میٹر اگنور ہوگا یہ بھی امبیلنس. اسلام از دی اونلی وے آف لائف جو کہ میٹر اور اسپرٹ دونوں کی کیئر کرتا ہے. آپ کو ایسا وے آف لائف دیتا ہے کہ میٹر بھی اسپرٹ بھی دونوں گروم ہوں گے, اور جب دونوں گروم ہوں گے تو یو کین ناٹ فیل ایمپٹی لائک دس. اوکے, سو دا فیلنگ آف ایمپٹینس از آلسو بیکاز بڑا عرصہ ہو جاتا ہے کہ انسان نے اپنا غم شیئر نہیں کیا ہوتا, یا بڑے عرصے سے انسان بزی ہے, بڑے سٹریس میں ہے, ایسی روٹین میں ہے کہ اسے ٹائم نہیں مل رہا جس کو ہم کہتے ہیں نا مراقبہ کرنے کا, اکیلا بیٹھنے کا, یا بس سیل فون کو سائیڈ پہ رکھ کے 5-10 منٹ کے لیے بیٹھنے اور ذرا غور و فکر کرنے کا زندگی کے اوپر, یا اسے ٹائم ہی نہیں مل رہا دعا کرنے کا. بڑا عرصہ ہو گیا, یاد ہی نہیں آ رہا کہ لاسٹ ٹائم اللہ سے دعا کب کی تھی. نمازیں ساری پڑھتے ہیں, نمازوں میں اور اٹیچمنٹ ود اللہ ہے تو وہ بھی اٹیچمنٹ, لیکن افسوس یہ ہے نا کہ ہم نماز اس طرح پڑھتے ہیں نہیں. تو نمازیں تو پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن اللہ سے وہ ڈسکشن نہیں ہوئی ہوتی بڑے عرصے سے روح کی, کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی روح اللہ تعالیٰ کو پیکٹ دے کے آئی ہے اوپر. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا نا لستو بربکم قالوا بلا, سب نے کہا تھا یس انڈیڈ. تو روح از یرننگ فار اللہ, the spirit is yearning for Allah, for its creator obviously. okay, لیکن اس کو جب دبایا جا رہا ہے, میٹر اس پہ حاوی ہو رہا ہے. کس لیے حاوی ہو رہا ہے؟ کیونکہ اس کو کمپلیٹلی اگنور کیا جا رہا ہے. تو then is the result of this feeling of hollowness, feeling of sadness, بیٹھے بیٹھے غمگین ہو جانا, okay, کھویا رہنا اور empty feel کرنا کہ no, something is missing, you know, لیکن ایکشن بھی نہیں لے پا رہے. یہ بھی بڑی خطرناک state ہے. Then grief, the strongest of them all, the strongest, کیونکہ اس کے بعد ڈپریشن ہے. آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں stages ہیں sadness کی. Grief is the strongest of them all. یہ grief سے کیا مراد ہے؟ What is grief? grief کب ہوتا ہے چلیے یہ بتا دیں. ڈیسولیٹ میں نے آپ کو بتا دیا, ایک ایمپٹینس کی فیلنگ ہے. گریف کب آتا ہے انسان؟ غم ہے یہ. جی, oh yes, that's right. grief is actually associated with a loss, especially of someone beloved, یا کسی کے کھو جانا,
या फिर कोई लॉस हो जाना आपको बहुत बड़ा, लॉस ऑफ एनीथिंग। फिर जो है वो ग्रीफ आएगा, गम आएगा। और गम की कुरान ने जो एक्सप्लेनेशन दे दी है ना, आप लोग हैरान हो जाएंगे गम की एक्सप्लेनेशन। कुरान में बाय द वे 6 टाइप्स ऑफ सैडनेस डिस्कस्ड है। अल्लाह ताला ने इतनी डेप्थ में सैडनेस को डिस्कस किया है कुरान में, और इस तरह के जो है वर्ड्स हैं अरबिक के कि आप लोग हैरान हो जाएंगे कि साइकोलॉजी अब यहाँ पर पहुंच रही है। और कुरान अल्लाह की बुक, बिकॉज अल्लाह इज द क्रिएटर ऑफ मैनकाइंड, तो क्रिएटर जो है वो ह्यूमन इमोशंस को सबसे बेहतरीन डिस्क्राइब कर सकता है कि कोई और। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि कुरान में सैडनेस की क्या टाइप्स है। सो ग्रीफ इज द मोस्ट डेंजरस वन बिकॉज ग्रीफ ओवरकम्स एवरीथिंग। ये सारी चीजें ग्रीफ में आ जाएंगी। फिर डेजोलेट भी, ये ग्रीफ जो है ना, इसके अंदर ये सारी चीजें आ जाती हैं, बिकॉज ग्रीफ इज एसोसिएटेड विद द सैडनेस और द गम ऑफ लूजिंग सम। ओके, यू वर एंटिसिपेटिंग समथिंग और वो चीज आपको नहीं मिली, तो फिर देयर विल बी अ लॉट ऑफ ग्रीफ। या आपने किसी से बहुत ज्यादा दिल लगा लिया और उसके बाद उसकी डेथ हो जाती है, या कुछ और हादसा हो जाता है, एंड देन ग्रीफ कम्स, देन द शॉक कम्स। ओके, तो 7 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ मैं आपको अभी बताऊंगा। साइकोलॉजी में स्टेजेस हैं ग्रीफ की, और हर इंसान इन स्टेजेस से गुजरता है, और अगर इन स्टेजेस से वो ना गुजरे तो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स रह जाते हैं, और वो अनरिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स फिर सारी उम्र उसको तंग करते हैं। ओके, और सारी उम्र फिर उसको डिप्रेशन का पेशेंट बना देते हैं। वो क्या है स्टेजेस? नंबर 1, शॉक एंड डिनायल। जब भी आप पे कोई ग्रीफ आएगा, ओके, जब भी आप कोई ऐसा, मिसाल के तौर पे आप एक ऐसा डिसीजन ले चुके हैं, आपको इतना बड़ा धोखा हो गया कि आप हैरान हो जाते हैं कि यार ये डिसीजन मैंने ले कैसे लिया, मुझे पहले क्यों ये चीज नजर नहीं आई। बिजनेस की मिसाल देता हूं, सपोज आपने बिजनेस डील कोई कर ली है, बहुत बड़ी, करोड़ों की बिजनेस डील आपने कर ली है। ओके, बिजनेसमैन विल अंडरस्टैंड। उसके बाद आपको पता लगा कि यार मेरे साथ धोखा हो गया, मुझे सही चीज नहीं मिली, मुझे तो जो है वो मेरे साथ फ्रॉड हुआ है, मुझे जो है वो डॉज किया गया है। तो सबसे पहला रिएक्शन जो होगा वो शॉक एंड डिनायल होगा। इंसान शॉक में होगा, इंसान परेशान हो जाएगा कि ये कैसे हो गया, ये मेरे साथ आखिर कैसे हो सकता है, मैं तो अच्छा आदमी हूं, मैंने तो आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है, मुझे कैसे किसी ने धोखा दे दिया। क्या ये रूल नहीं है कि मैं किसी को धोखा नहीं दूंगा तो मुझे भी कोई धोखा नहीं देगा? ओके, तो इस तरह के थॉट्स आना शुरू हो जाएंगे। फिर हो सकता है कि कोई इंसान था जिसे आप बहुत चाहते थे, उसकी डेथ हो गई अचानक से, जैसे कि आपके पेरेंट्स की या आपके फादर की, मदर की अचानक से जो है वो डेथ हो। तो फिर पहला जो स्टेप होता है वो शॉक और डिनायल का होता है। इंसान को यकीन नहीं आता कि ये आखिर हो कैसे गया और मेरे साथ ही क्यों हुआ। नंबर 2, पेन एंड गिल्ट। उसके बाद जब इंसान को नजर आता है कि ये तो वाकई हो गया, देन स्टार्ट्स द सेकंड फेज ऑफ पेन एंड गिल्ट। पेन आएगी, बहुत ज्यादा पेन आएगी, पिंच करेगी आपको वो चीज। और गिल्ट, गिल्ट किस चीज की कि हाउ डिड आई, हाउ कुड आई, मैं ऐसा कैसे कर सकता हूं, क्या मुझे समझ नहीं थी, क्या मैंने सोचा नहीं था। और ये वो मोमेंट है पेन और गिल्ट का जब शैतान फुल एक्टिव होगा। क्यों? क्योंकि शैतान की पूरी स्टोरी हमने पढ़ी हुई है। आदम अलैहिस्सलाम, उसने जब आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा जो है उनको वसवसा डाला था, और ही मेड देम टू ईट ऑफ द ट्री, तो उसके बाद वो चाहता था कि अब मैं इन्हें इस जबरदस्त रिग्रेट में डालूं, इस जबरदस्त शौक में डालूं कि ये इस गम से बाहर ही ना आ सके, और ये इसी गम में रहें और अनप्रोडक्टिव रहें, और मैं अल्लाह ताला को प्रूव कर दूं कि ये आपकी क्रिएशन है। आप बड़ी तारीफें कर रहे थे, आप फरिश्तों को सजदा करवा रहे थे, आप जो है वो साबित कर रहे थे कि अशरफ अल मखलूकात है, लेकिन अब सब आपके सामने है कि ये इंसान जिसको आप अशरफ अल मखलूकात कह रहे थे, ये तो आपके सामने जो है गुनाह किया, और गुनाह करके इतना गमज़दा हो चुका है कि अब तो ये किसी काबिल ही नहीं रहा। ओके, सो दिस इज द मोमेंट व्हेन शैतान अटैक्स। किस फेज में? पेन और रिग्रेट में। ओके जी, सेकेंड स्टेज ऑफ ग्रीफ इज पेन एंड गिल्ट। इंसान अपने आप को ब्लेम करने लग जाता है कि मैंने क्यों नहीं सोचा, हालांकि उसने सोचा होता है, उसने इस्तारा भी किया होता है, उसने अपनी तरफ से बहुत वाइज डिसीजन भी लिया होता है, उसने लोगों से डिस्कस भी किया होता है, ठीक है, लेकिन अब सब कुछ भुला के शैतान उसे इसी पे फोकस करवा रहा होता है कि नहीं, शायद तूने सोचा नहीं था, शायद तू ये कर लेता तो ऐसे हो जाता, वैसे कर लेता। तो इंसान के अंदर एक ऐसी जंग चल रही होती है कि वो जंग सिर्फ इंसान खुद फील कर सकता है, बाहर वालों को तो नजर नहीं आ रही ना। एक तजब्जुब का शिकार है, कॉग्निटिव डिसोनेंस, कि काश मैं ऐसा ना करता, काश ऐसा हुआ होता, काश वैसा हुआ होता। तो ये बहुत खतरनाक स्टेट है, बहुत डेंजरस स्टेट है, और इसमें इंसान बहुत चिड़चिड़ा होता है।
اس اسٹیٹ میں انسان اریٹیٹڈ ہوتا ہے بہت زیادہ کیونکہ انسان اپنے آپ سے لڑ رہا ہوتا ہے. اوکے اب اگر وہ اس سٹیج کو صحیح سے پار کر لیتا ہے, لڑ لیتا ہے اپنے آپ سے اور اتنا کولیٹرل ڈیمیج نہیں کرتا ہے, کولیٹرل ڈیمیج سے مراد ہے کہ جو بھی اس کے قریب آ رہا ہے وہ ڈیمیج نہیں ہو رہا اتنا, اگر کچھ پیشنس دکھا دیتا ہے تو پھر تھرڈ سٹیج ہے اینگر اینڈ بارگیننگ. کچھ لوگ جو ہے نا یہ 7 سٹیجز ایک دن میں پوری کر جاتے ہیں, اتنے اسٹرانگ ہوتے ہیں. اوکے وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ والے لوگ ہیں کہ وہ ایک دن میں ہی سب کچھ ان کا ختم ہو جاتا ہے. ایک دن کیا چند گھنٹوں میں وہ ساری سٹیجز پار کر کے کہتے ہیں بس مکاؤ, قصہ مکاؤ, ختم کرو, لیو اٹ اور آگے چلو. کچھ لوگ 10 سال ایک سٹیج پہ رہتے ہیں. اوکے کچھ لوگ ساری عمر ہو سکتا ہے ایک ایک سٹیج پہ بیٹھے ہوں, پین اینڈ ریگریٹ, پین اینڈ ریگریٹ, پین اینڈ ریگریٹ. جیسے جان ایلیا تھا, وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کی پیک تھا, سیڈنس کی پیک تھا, جیسی اس کی شاعری ہے. ٹھیک ہے, پین لے کے بیٹھا ہوتا بیچارہ. اینگر اینڈ بارگیننگ, پھر غصہ چڑھتا ہے جب انسان دیکھتا ہے کہ یار یہ کیسے میں نے کر دیا, پھر اس سے غصہ چڑھتا ہے اور بارگیننگ کرتا ہے. بارگیننگ سے کیا مراد ہے؟ ان ریئلسٹک چیزیں گڑتا ہے اور عجیب و غریب بارگیننگ شروع کر دیتا ہے کہ اگر میں یہ کر لوں گا تو ایسے ہو جائے گا, یہ کروں گا تو اس چیز سے میں نکل جاؤں گا. اوکے بٹ وہ ریئلسٹک بارگیننگ نہیں ہوتی ہے, وہ ان ریئلسٹک چیزیں ہوتی ہیں جو وہ سوچ رہا ہوتا ہے کہ ہاؤ ٹو گیٹ آؤٹ آف دس سچویشن ناؤ, جبکہ وہ اصل میں ریئلسٹک نہیں ہوتی ہے. دین دیر از ڈپریشن, ریفلیکشن اینڈ لونلینس. پھر جب وہ دیکھتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ان ریئلسٹک ہے, میں نے کون سا کر دینی ہے, میں تو صرف ایسے ہی سوچ رہا ہوں کہ اپنے مائنڈ کو کام ڈاؤن کروں, لیکن اصل میں جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا. تو پھر وہ ڈپریشن, لونلینس اور ریفلیکشن کی طرف جائے گا. اور ریفلیکشن سے کیا مراد ہے کہ وہ سوچنے لگ جائے گا. یہ پروسیس اب ریکوری کا شروع ہو رہا ہے. اوکے سوچنے سمجھنے والا کہ ناؤ the person is in loneliness and he or she wants to reflect کہ آخر میں نے کیا کیا ہے اور آخر ایسا کیوں ہوا ہے. and then the upward turn, اگر وہ اس سٹیج کو صحیح سے چینلائز کر گیا, ریفلیکٹ صحیح سے کر گیا, تو پھر ایک اپورڈ ٹرن لے گا. اوکے پھر وہ نکل آئے گا اس سٹیٹ سے اور ایک اپورڈ ٹرن لینا شروع ہوگا, ڈینائل کی سٹیٹ سے, اینگر کی سٹیٹ سے, ریجیکشن کی سٹیٹ سے. ناؤ ریفلیکشن کے بعد یہ اپورڈ ٹرن ہے اور 6 سٹیج ہے ریکنسٹرکشن اینڈ ورکنگ تھرو. ناؤ از دا ٹائم کہ بندہ ریئلسٹک ہونا شروع کرتا ہے اور بندہ کہتا ہے کہ نہیں, لیٹس ریکنسٹرکٹ, لیٹس بی ریئلسٹک. ہو گیا ہے حادثہ, ٹھیک ہے ہو گیا ہے, بہت سے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے, اللہ کا شکر ہے. اب اس کو سالو کرنا شروع کرتے ہیں, یا تو وی ہیو ٹو لیو ود اٹ, یا پھر ہم نے اس کو سالو کرنا ہے. 2 ہی آپشن ہے. باقی یہ کہ غم لے کے اپنے آپ کو بھی ہلاک کرنا, غم لے کے اپنی صحت کو بھی ڈیمیج کرنا, غم لے کے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی ڈیمیج کرنا, یہ تو بھائی ان پروڈکٹیو ہو رہا ہے. یہ وہ سٹیج ہے جب انسان خیر کی طرف جا رہا ہے, جب وہ سوچنے لگ گیا, جب اللہ نے اسے ہدایت دے دی ہے کہ کچھ تو سوچو, تمہارے ساتھ اور لوگ بھی اٹیچ ہیں نا, یا تو تم اکیلے ہوتے تو پھر تو ٹھیک تھا, لیکن تم نے جاب بھی کرنی ہے, تم نے ڈیلی فنکشنز بھی کرنے ہیں, تو انسان خود بخود ریکنسٹرکشن کی طرف آنا شروع ہو جاتا ہے. He now tries to come to terms with his problems. پہلے وہ ٹگ آف وار کر رہا تھا پرابلم کے ساتھ, جب تک وہ پرابلم کے ساتھ ٹگ آف وار کر رہا تھا پرابلم مزید بڑھتی جا رہی تھی, پرابلم مزید حاوی ہوتی جا رہی تھی. اب وہ کیا کر رہا ہے, اپنی پرابلمز کو بلانے والا ہے چائے کے لیے اور انہیں کہنے والا ہے کہ بیٹھو آؤ چائے پیتے ہیں, نیگوسیشن کرتے ہیں, کچھ تم میری مان لو کچھ میں تمہاری مانتا ہوں. Now this is the phase کہ جب وہ اپنی پرابلم سے دوستی کر رہا ہے, پرابلمز کو ایکسپٹ کر رہا ہے کہ I have to live with these problems, I cannot run away from these problems, right? جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اولاد دے دی ہے جو اولاد نارمل نہیں ہے, مطلب اپاہج ہے, کوئی اس میں فزیکل فالٹ ہے یا ہو سکتا ہے کوئی مینٹل فالٹ ہے. بہت سے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہے, لیکن ایک ایسا بچہ اولاد ایسی ہوگی جو ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, تو شاک اینڈ ڈینائل ہوگا, پھر اینگر آئے گا. اوکے پھر بندہ گلٹ میں ہوگا کہ کاش میں ایسے نہ کرتا, ویسے کر لیتا, کاش ہم نے یہ چیز کی کیئر کی ہوتی تو بچہ صحیح سلامت ہوتا. تو انسان میں جنگ چل جاتی ہے, لیکن پھر بندہ ایکسپٹ کرنے لگتا ہے, پھر بندہ جو ہے وہ اس طرف آتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے اس کا کوئی مقصد ہو, پازیٹیو انٹرپریٹیشنز بنانا شروع کرتا ہے. اینڈ ریمبر دس, یہ سب سے بڑی پاور ہے پازیٹیو انٹرپریٹیشنز بنانا زندگی میں. ہر چیز کی پازیٹیو انٹرپریٹیشن موجود ہے. اوکے بیکاز ایوری تھنگ از ان پیئر, اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پیئرز میں کریٹ کی. سو نیگیٹو تو ہے ہی اس کی انٹرپریٹیشن, اور اسی طرف انسان زیادہ جاتا ہے کیونکہ ہیومن مائنڈ از مور انکلائنڈ ٹو نیگیٹو, لیکن اس کی ڈیفینیٹلی پازیٹیو انٹرپریٹیشن بھی موجود ہے, only if you can see the broader picture. تو اپنے مائنڈ کو ٹرین کریں ہر چیز کی, literally you have to train. یہ جو ورڈ ٹرین میں کہہ رہا ہوں اس کو سمجھ لیں,
माइंड को लिटरली समझाना पड़ता है बार 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 बार, यहां तक के बैड कॉग्निशन जो है उनको वो ओवरकम कर ले। ओके, कॉग्निटिव साइकोलॉजी क्या कहती है कि माइंड में कॉग्निशंस होती हैं। कॉग्निशंस कहते हैं थॉट्स को, मेमोरीज को, ख्यालात को। जिस तरह हार्ड डिस्क पे नया डाटा ओवरराइट किया जाता है, इसी तरह ह्यूमन माइंड पे नया डाटा ओवरराइट किया जाता है। बैड कॉग्निशन जो है उनको गुड कॉग्निशन से रिप्लेस किया जाता है। इसीलिए कॉग्निटिव थेरेपिस्ट जो होते हैं, कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट, आपने देखा होगा कि वो अपने क्लाइंट की हर नेगेटिव बात को पॉजिटिव इंटरप्रिटेशन देते हैं। अपने क्लाइंट की हर नेगेटिव डिमोटिवेटिंग और कह ले के होपलेस बात को एक होप का रंग देते हैं, बिकॉज दे नो व्हाट दे आर डूइंग। दे नो कि मैं इसको एक और दिखाता हूं शक्ल, मैं इसको एक और सिचुएशन दिखाता हूं, और फिर इंसान उससे होप पकड़ लेता है और रिकवरी की तरफ आ जाता है। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय रिकंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग थ्रू योर प्रॉब्लम्स एंड ट्राइंग टू बीफ्रेंड योर प्रॉब्लम। यू हैव टू लिव विद देम नाउ। अल्लाह ने हर इंसान के लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम रखी है। द मोर यू विल ट्राई टू गेट आउट, आई एम टेलिंग यू, द मोर यू विल ट्राई टू गेट आउट एंड डू टग ऑफ वार, द मोर स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम विल बिकम। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी आपकी जो प्रॉब्लम। ओके, एंड लास्ट, एक्सेप्टेंस एंड होप। यस, दिस इज द लास्ट। अब कुछ लोग जो है ना वो शॉक एंड डिनायल से डायरेक्ट एक्सेप्टेंस पे आ जाते हैं विदाउट एनी अदर स्टेजेस, बिकॉज दे आर टू स्ट्रॉन्ग, दे हैव बीन थ्रू टू मेनी प्रॉब्लम्स, दे आर मच एक्सपीरियंस्ड। उन्हें पता है प्रॉब्लम्स आती हैं, प्रॉब्लम्स हल हो जाती हैं, हर प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन मौजूद है। सो दे कम टू एक्सेप्टेंस, बात खत्म। अब एक्सेप्टेंस का मतलब ये नहीं है गिव अप कर दें। ओके, डोंट मिक्स अप द बोथ थिंग्स कि आप गिव अप कर दें कि नहीं जी बस ठीक है, ऐसे है तो ऐसे ही सही, मैं तो हूं ही ऐसा, या मैं तो हूं ही ऐसी, मैं तो हूं ही इल कॉन्फिडेंट, और मेरा तो मसला ये है, मैं तो अच्छा कर ही नहीं सकता, मैं तो अच्छा कर ही नहीं सकती, मैं तो हमेशा ही फेल होता हूं। ये एक्सेप्टेंस नहीं है, बल्कि एक्सेप्टेंस क्या है? मूविंग फॉरवर्ड। एक्सीलेंट। एक्सेप्टेंस इज मूविंग फॉरवर्ड, कि जो हो गया सो हो गया, व्हाट नेक्स्ट? अब आगे की सोचो ना, अब करना क्या है? लेट्स ट्राई टू रिजॉल्व अदर थिंग्स। और चीजें भी वेट कर रही हैं। एक चीज पे अगर रोना धोना करेंगे तो फिर कैसे जिंदगी चलेगी? वो एक सेंट था, एक वाकया है, पता नहीं सही है कि गलत, लेकिन वाकया बड़ा जबरदस्त है। एक बड़ा वाइज बंदा था, सेंट था, उसके पास लोग आके रोना धोना करते थे रोजाना, एक ही बात बार बार रिपीट। वो तंग आ गया, उसने कहा यार ये कल ही मैंने प्रॉब्लम सुनी है, फिर ये प्रॉब्लम, इनकी तो केसेट रोजाना ही चलती है, यानी अभी कल मैंने इनसे बात की है, फिर वही प्रॉब्लम, फिर वही प्रॉब्लम, फिर वही प्रॉब्लम, इनका रिजॉल्व ही नहीं हो रही प्रॉब्लम। तो उसने क्या किया, एक दिन सबको बिठाया और एक लतीफा सुनाया सबको, तो सब बहुत हंसे। उसने फिर वो लतीफा सुनाया तो कुछ लोग हंसे, तीसरी बार फिर उसने लतीफा सुनाया तो एक दो हंसे, चौथी बार फिर उसने लतीफा सुनाया तो लोग गुस्से हो गए। लोगों ने कहा यार क्या कर रहे हैं आप, हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, कोई और लतीफा सुनाए। उसने कहा कि तुम लोग सेम लतीफे पे बार बार नहीं हंस सकते, तो सेम प्रॉब्लम पे बार बार क्यों रोते हो? सेम मैं लतीफा तुम्हें सुना रहा हूं और तुम जो है वो उस पे बार बार हंस नहीं रहे, लेकिन सेम प्रॉब्लम पे तुमने 100 बार रोना है। तो सोचने की बात है ना, एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, 3 बार मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम सुन ली, अब आगे भी तो चलो ना, या प्रॉब्लम ही डिस्कस करते रहना, सैडनेस को ही मेंशन करते रहना है तुमने। ओके, तो ये भी सैडनेस भी जहन की चरस है ये भी मैं आपको बता दूं। कुछ लोग जो है उनको मजा आता है परेशान होके, ओके, क्योंकि उनकी आदत बन चुकी होती है। खैर वो एक और टाइप ऑफ गम भी है जो होना जरूरी भी है, ठीक है, क्योंकि वो इंसान को बहुत सी चीजों से निजात देता है, वो वाला काम, उसको डिस्कस करेंगे हम इंशाल्लाह कुरान से। एक्सेप्टेंस एंड होप। ओके, दिस इज द फाइनल स्टेज। तो ये 7 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, कुछ ने 4 स्टेजेस भी कही हैं, बट साइकोलॉजी में 7 स्टेजेस बेसिकली मेंशन है। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ग्रीफ आप खुद पढ़ लें, ये जरा लंबी डिस्कशन है। आप लोग ग्रीफ की टाइप्स पढ़ सकते हैं, प्रोलॉन्ग्ड भी होता है, एंटिसिपेटरी भी होता है, मैस्ड भी होता है। ओके, सम पीपल आर सो एक्सपर्ट दैट दे मैस देयर ग्रीफ। वो पता नहीं लगने देते कि इस बंदे के अंदर पता नहीं क्या क्या गम चल रहे हैं, क्या क्या तूफान चल रहे हैं। ओके, ही इज such a good actor or she is such a good actor कि they have smile on their faces, they are extremely composed, but you have no idea कि अंदर क्या चल रहा है। Okay, so disenfranchised, secondary, cumulative, inhibited, ambiguous grief, when you don't know what your issue is, when you don't know कि मेरे साथ मसला क्या है। Okay, आपके साथ इतने ज्यादा मसले हैं कि आप ये कहते हैं कि पता नहीं मेरे साथ मसला क्या है। Complicated, yes, extremely complicated to be solved. Normal, traumatic,
यू नो व्हाट ट्रॉमेटिक इज, कोई ट्रॉमा है, इंसान एक्सपेक्ट ना कर रहा और उसके साथ एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो जाए, बहुत ट्रॉमेटिक, एब्रीविएटेड, एग्जैजरेटेड, एब्सेंट एंड कलेक्टिव। ओके, ये डिटेल में आप लोग पढ़ सकते हैं, मैंने सिर्फ आपको एक साइंस दिखाई है कि ग्रीफ की बहुत सी टाइप्स हैं, इसका मतलब है बहुत वर्किंग हुई है सैडनेस पे, ग्रीफ पे, ऑल दीज थिंग्स। ओके, फेशियल मूवमेंट सैडनेस के बारे में, इनर कॉर्नर्स ऑफ आईब्रोज रेज्ड, आईलिड्स लूज, लिप कॉर्नर्स पुल डाउन। सैडनेस इज हार्ड टू फेक। सैडनेस एक ऐसा एक्सप्रेशन है, एक ऐसा इमोशन है कि यू कांट एक्चुअली फेक इट, ठीक है, ऑल्दो कुछ लोग बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, लेकिन मेजॉरिटी कांट फेक इट। According to researchers, one of the telltale signs of sadness is the inner brow raise, which very few people can do on demand. And this is the expression of sadness. Okay, this is basically inner eyebrow raised. You can clearly see this is sadness, this is something else. Okay, this could be confidence, overconfidence, or whatever. So this is sadness. और ये ज्यादातर आप बूढ़े लोगों को इस तरह से देखेंगे। ओके, उनकी हमेशा जब भी वो स्ट्रेस लेंगे, जब भी को उनको गम आएगा, तो उन पे एक्सप्रेशन बहुत वाजे होंगे, ये वाले एक्सप्रेशन। सो दीज आर द एक्सप्रेशन ऑफ सैडनेस। कॉजेज ऑफ सैडनेस, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक हमने देख लिया सैडनेस की डिफरेंट टाइप्स हैं, ग्रीफ भी है, डेजोलेट भी है, ओके, फीलिंग ऑफ एम्प्टीनेस भी है, ग्रीफ है, डेजोलेट है जी, ग्लूम है, यस, लो स्पिरिट्स, यस, दैट्स राइट। अब हम कॉजेज की तरफ आते हैं। मैंने कुछ 5-6 कॉजेज निकाली हैं, हो सकता है और भी बहुत सी कॉजेज हो, ओके, लेकिन ये मोस्ट कॉमन कॉजेज जो मुझे नजर आई है, जिसकी वजह से आज के लोग बहुत ज्यादा गमगीन रहते हैं। देखिए, उनमें नंबर 1 है स्टैंडर्ड्स एंड वैल्यूज टेकन फ्रॉम पीपल। बहुत से लोग की गम की वजह यह है कि उन्होंने अपने स्टैंडर्ड्स और वैल्यूज लोगों के मुताबिक बना लिया, एंड नाउ इट्स डिफिकल्ट टू कोप अप विद देम। अब बड़ा मुश्किल हो रहा है उन्हें उन चीजों को कोप अप करना। ये वो वाली सैडनेस है जब इंसान वो बनना चाहता है जो वो असल में नहीं है, और मेजॉरिटी यूथ के साथ ये मामला चल रहा है कि हम कंपैरिजन बहुत ज्यादा करते हैं। चूंकि हम कंपैरिजन बहुत ज्यादा करते हैं कि फलाने के पास ये है, फलाने के पास वो है, फलाना तो ऐसे ड्रेसअप होता है और ये वो वैसे करता है, वो ऐसे करता है, तो एक्चुअली हम अपनी वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स नहीं बना रहे, हम दूसरों की वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स बना रहे हैं, और दूसरों की वैल्यूज और स्टैंडर्ड्स बनाकर हम सोने के पिंजरे में फंस जाते हैं। ओके, इसमें मैं छोटी सी आपको बात समझाता हूं, आपको बात समझ आ जाएगी। 2 लोग थे एक ही ऑफिस में, कोलीग्स थे। एक जो था सेम पोजीशन पे थे, ओके, दोनों की पोजीशन सेम थी ऑफिस। एक जो था बड़ी अच्छी फैमिली से था, बैकग्राउंड उसका अच्छा था, ही कुड अफोर्ड अ गुड कार, उसके पास जो है वो होंडा सिटी थी नई। दूसरे ने देखा कि यार इसके पास होंडा सिटी है, मेरे पास भी होंडा सिटी होनी चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड तो ये है, अब तो मैं जो है इस पोस्ट पे आ गया हूं, तो इस पोस्ट का स्टैंडर्ड ये दरकार करता है, मेरी शान ये होनी चाहिए कि मेरे पास भी होंडा सिटी होनी चाहिए। लेकिन उसने ये नहीं देखा कि क्या उसके पास होंडा सिटी लेने का खर्चा जो है वो पैसा भी है कि नहीं है, या उसके पास होंडा सिटी मेंटेन करने का पैसा है कि नहीं है, ये नहीं उसने देखा। ना उसने देखा कि मेरा पास्ट वैसा नहीं है जो इस शख्स का पास्ट है, ऑल ही सी वाज होंडा सिटी। अब वो क्या करेगा कि पैसे तो है नहीं, तो बैंक से लीज लेगा, बैंक से जब वो लीज लेगा तो उस पर एक फाइनेंशियल बर्डन आएगा और वो फंस जाएगा। और अगर ये बात बॉस को पता लग गई कि अब तो इसकी मजबूरी है, पैसा इसकी मजबूरी है, अब ये इंडिपेंडेंट नहीं है, अब तो इसको पैसा चाहिए ही चाहिए, सैलरी इसको चाहिए चाहिए, क्योंकि इसने 30,000 जो है वो किस्त देनी, तो बॉस फायदा उठा सकता है, बॉस उसे ओवर टाइम के लिए भी रोक सकता है, संडे को भी बुला सकता है, और अगर वो ना करेगा तो कहेगा छुट्टी, क्योंकि उसको पता लग गई, उसकी वीकनेस पता लग गई कि नाउ ही नीड्स द जॉब, ही नीड्स टू बी इन दिस जॉब। अब क्या होगा कि उसको कोप अप करने के लिए लोगों को खुश करना पड़ेगा, कभी उसको बॉस को खुश करना पड़ेगा, ही हैज टू लिव इन फियर्स, उसको हर वक्त फियर्स में रहना पड़ेगा कि मुझसे ये गलती ना हो जाए, मुझसे ये ना हो जाए, मुझसे वो ना हो जाए, फिर मैं कहां से दूंगा, 30,000 कहां से लेकर आऊंगा, अगर मेरी जॉब ही चली जाती है तो बात खत्म होगी। जबकि दूसरा जो है बड़ा रिलैक्स्ड है, उसने कोई लीज ही नहीं देनी, उसने कोई पैसा ही नहीं देना। सो दिस पर्सन इन्वॉल्व्स हिमसेल्फ खुद से इंटेंशनली एक इशू में, एक प्रॉब्लम में, जो कि प्रॉब्लम किसी ने नहीं कहा, ना किसी ने उसे आके छेड़ा है कि आपके पास होंडा सिटी नहीं है, ना किसी ने आके ताना दिया कि आपके पास होंडा सिटी क्यों नहीं है, लेकिन समहाउ उसने खुद से एक स्टोरी गढ़ी और उसने कहा कि नहीं मेरा स्टैंडर्ड ही होना चाहिए। अब उसने खुद को फंसा लिया, अब वो सोने के पिंजरे में बंद। दिस इज कॉल्ड गोल्डन जो पिंजरा होता है, सोने का पिंजरा जो है। ओके, अब वो लोगों को खुश करने में लगा हुआ है और उसकी अपनी खुशी कहाँ है, उसकी अपनी खुशी उससे कोसों दूर, खुद वो खुश नहीं है, बस लोगों को दिखाने के लिए जिंदगी गुजारी जा रहा है। इसी तरह बहुत से लोग
لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ڈیسیجنز لے لیتے ہیں. مثال کے طور پہ بڑا مسئلہ ہے کہ آپ کو کوئی بہت پسند ہے اور آپ پہ ایک ایسا فیز آ رہا ہے ایموشنل فیز کہ آپ بس لٹو ہیں اس پہ، اس شخص پہ یا اس خاتون پہ. اب ہوگا یہ کہ آپ اس کے لیے ہر چیز کر رہے ہیں، آپ اس کو دیکھ کے اپنی لائف ڈیزائن کر رہے ہوں گے اوکے کہ اس کو کہاں. لوگ ایسی ایسی چیزوں میں ملوث ہیں، ایسی ایسی چیزوں میں پھنسے ہوئے ہیں، تو خوش کیسے رہیں گے؟ غمزدہ ہی رہیں گے نا کہ نہیں فلانے علاقے میں رشتہ نہیں ہوتا، ایسا کرو ڈی ایچ اے گھر لے. اب ڈی ایچ اے گھر کہاں سے آئے گا ڈی ایچ اے میں گھر؟ اگر تو آپ بہت پیسے والے ہیں پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ نے اپنے آپ کو اتنا ٹارچر کر کے، اتنا کنسٹرکٹڈ کر کے اور اپنے اوپر عجیب و غریب بوجھ لاد کے گھر لینا ہے، تو پھر اس گھر کا کیا فائدہ جہاں پہ آپ کو مینٹل سکون ہی نہیں، صرف اس لیے کہ نہیں جی فلانے ٹاؤن میں رشتہ نہیں ہوتا وہاں پہ. اب یہ کس کے ڈیفائن کیے اسٹینڈرڈ ہیں؟ خود سوچنا چاہیے نا انسان. یہ وہ اسٹینڈرڈ ہیں جو ہم خود اپنے اوپر حاوی کر رہے ہیں. اور جب ہم لوگوں کے لیے جینے لگ جاتے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے کانسیپٹ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ whoever pleases people by displeasing Allah، تو نہ اس سے لوگ خوش ہوتے ہیں نہ اس سے اللہ خوش ہوتے ہیں. okay and whoever pleases Allah even though he may displease people then Allah will be pleased with him and he will make people pleased with him. کیونکہ یہ لوگوں کے دل اللہ کے ہاتھ میں اور رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے. تو دوسروں کے لیے جینا، دوسروں کے سٹینڈرڈز جو ہے وہ دیکھ کر چلنا، یہ دکھ کی، غم کی، ڈپریشن کی نہیں. ڈپریشن از سمتھنگ ایلس. انسان کو غم زدہ کر دیتی ہیں چیز، انسان کو سیڈ کر دیتی ہیں، کیونکہ انسان سوچتا ہے یار مجھے ملا کیا ہے، میں نے اتنا کچھ کر دیا، اتنا کچھ سیکریفائس کر دیا، لیکن مجھے کیا ملا ہے. اوکے تو یہ بڑی ایک تنگ کرنے والی سٹیٹ ہوتی ہے. اینڈ دیٹس the reason many people are sad, especially our youth, because they are comparing. Comparison بہت زیادہ ہو رہا ہے، اور comparison کی وجہ سے somewhere they have lost themselves. کہیں نہ کہیں وہ اپنے آپ کو بہت پیچھے چھوڑ رہے ہیں اور اب انہیں سمجھ نہیں آ رہا. نمبر 2، wrong expectations. غلط expectations لگا لینا. کس سے؟ لوگوں سے. اور جتنی غلط expectations لوگوں سے لگائیں گے اتنا غم ہوگا، اتنا دکھ ہوگا، اتنا جو ہے وہ دل ٹوٹے گا. اوکے be in this world like a traveler. جس طرح سے ایک ٹریولر رہتا ہے کہ اس نے کچھ دیر کے لیے ایک جگہ جا کے رکنا ہے، ریسٹ کرنا ہے، اور اس کے بعد he will be on his journey. لیکن جتنا آپ دل لگائیں گے زیادہ، جتنا آپ زیادہ سے زیادہ انگروسڈ ہوتے جائیں گے ان چیزوں میں، اتنی ایکسپیکٹیشنز بلڈ ہوتی جائیں گی، اور جتنی ایکسپیکٹیشنز بلڈ ہوتی جائیں گی اتنا انسان کو پھر بعد میں دکھ ہوگا ڈس اپوائنٹمنٹ کا. اوکے جب اس کو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ آئے گی. سو دس اگین از ون آف دا ریزنس ٹو می. اٹیچ ود پیپل آف اپوزٹ ویلیوز. یہ سیڈنس کی بہت بڑی وجہ ہے، غم کی بہت بڑی وجہ ہے کہ اکثر اوقات ہماری ویلیوز کچھ اور ہوتی ہیں اور ہم ان لوگ کے ساتھ اپنے آپ کو اٹیچ کر لیتے ہیں جن کی ویلیوز ہم سے بالکل مختلف ہیں. اوکے جب دو ٹائرز مختلف ہوں ایک بائک کے تو بائک نہیں چل سکتی. سو ہاؤ از اٹ پاسبل کہ پیپل ود اپوزٹ ویلیوز، اپوزٹ آئیڈیالوجیز ول گو آن unless and until it's a big compromise. کہ بہت بڑا کوئی کمپرومائز ہو گیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن انسان کی خوشی تو افیکٹ ہوگی اپوزٹ ویلیوز کے لوگوں میں رہ کے، ایسے لوگوں کے ساتھ رہ کے کہ وہ کچھ اور سوچتے ہیں اور وہ کچھ اور سوچتے ہیں، مائنڈز نہیں ملتے. تو یہ بھی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ انسان غم زدہ رہتا ہے، انسان گیو اپ کر دیتا ہے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اینڈ دین رانگ ڈیسیژنز اینڈ بلیمنگ ون سیلف. ہر انسان ڈیسیژن لیتا ہے، کچھ اچھے لیتے ہیں کچھ برے لیتے ہیں. ٹھیک ہے رانگ ڈیسیژن انسان کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن رانگ ڈیسیژنز کو ہوا بنا لینا، ان پہ رونے لگ جانا اور رانگ ڈیسیژنز پہ بلیم کرنے لگ جانا اپنے آپ، یہ چیز میں آپ کو پوری پیچھے ایکسپلین کر چکا ہوں کہ ایک فیز آتا ہے انسان پہ، گریف کا سٹیج آتی ہے کہ جب انسان بلیم کرتا ہے اپنے اور بہت زیادہ بلیم کرتا ہے. ٹھیک ہے جب وہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بلیم کرتا ہے تو اس کی سیلف اسٹیم سیبوٹاج ہوتی ہے، اس کی باڈی لینگویج آپ کو صاف نظر آ جائے گی کہ یہ بندہ ہارا ہوا بندہ ہے، یہ ہار چکا ہے. اوکے اس نے کیا کرنا، یہ تو اپنے آپ سے گیو اپ کر چکا ہے بیچارہ، کیونکہ اس نے اتنا زیادہ سیبوٹاج کر دیا اپنے آپ کو کوس کے. اور بلیو یو می یہ شیطان کی طرف سے، شیطان اتنا زیادہ بلیم کرواتا ہے انسان کو، اتنا زیادہ بلیم کرتا ہے خود نکل جاتا ہے. اوکے تو یہی وہ ہمارے پیرنٹس سے کروانا چاہتا تھا حضرت آدم علیہ السلام سے، کہ he wanted to put both of them in such a denial and in such a disappointment کہ یہ لوگ اب پروڈکٹیو ہو کے کچھ نہ کریں. لیکن our father showed کہ he stood up، اور انہوں نے اللہ سے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کی، اور اس کے بعد دنیا میں پنشمنٹ کے لیے نہیں بھیجا، دنیا میں کنگ بنا کے بھیجا. کچھ لوگ سمجھتے ہیں دنیا پنشمنٹ ہے، دنیا پنشمنٹ نہیں ہے، ہیل فائر پنشمنٹ ہے. دنیا میں تو بادشاہ بنا کر بھیج رہے ہیں اللہ کہہ رہے ہیں تم خلیفہ ہو،
یو آر مائی کیلف، اور تمہارے لیے میں نے ہر چیز مسخر کر دی ہے، تمہارے لیے کائنات میں نے پوری بنا دی ہے، سو اب تمہارے پہ رسپانسبلٹی ہے، گو اینڈ لیو دیئر۔ یہ ہے بیسیکلی جو فلسفہ ہمیں سیکھنا چاہیے اسٹوری سے۔ تو رانگ ڈیسیژنز انسان کو غمزدہ کرتے ہیں، اور پھر انسان جب رانگ ڈیسیژن لیتا ہے اپنے آپ کو بلیم کرتا ہے، وہ بھی انسان کو غمزدہ کرتا ہے، بلیمنگ پارٹ، اوکے۔ ہر وقت انسان بلیم کر رہا ہے، اپنے آپ کو نہیں تو حالات کو بلیم کر دیتا ہے، حالات کو نہیں تو اپنے ماں باپ کو بلیم کر دیتا ہے، اوکے، کہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے، آپ نے صحیح نہیں کیا، آپ نے غلط ڈیسیژن لیا تھا، آپ ایسا کرتے تو ویسا ہو جاتا۔ یہ سب کچھ چل رہا ہوتا ہے، اور اندر ہی اندر انسان بہت غمزدہ ہوتا ہے، سیڈ ہوتا ہے۔ اینڈ یس، اگر آپ یہ چیز سمجھ لیں تو آپ کے 80% مسئلے کیا 90% مسئلے حل ہو جائیں گے۔ گلف بٹوین آر لائف اسٹائل اینڈ دا اسلامک فلسفی۔ سیڈنس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ انسان کی لائف میں ایک بہت بڑا گلف ہے بٹوین ہز لائف، ہز فلسفی، ہز تھاٹس اینڈ دا اسلامک فلسفی۔ کیسے؟ اسلام کیا کہتا ہے دنیا کے بارے میں؟ اسلامک پرسپیکٹو، قرآن آپ پڑھیں گے تو آپ کو پہلے تو یقین نہیں آئے گا، آپ کہیں گے یہ افسانوں کی کتاب ہے، کس طرح کی باتیں کر رہا ہے قرآن، اوکے۔ پہلے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایسے، اگر آپ غور کر رہے ہیں، تدبر کر رہے ہیں، اوکے۔ اس کے بعد آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ دنیا کی اوقات ہے، وہ دنیا جس کے لیے میں دن رات پیٹتا ہوں، دن رات میں رونا ڈالا ہوا ہے، تو یہ اوقات ہے بیسیکلی دنیا کی اکارڈنگ ٹو دا قرآن۔ وہ ٹینشنیں جو اس وقت ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، وہ صحابہ کی لسٹ میں پتہ نہیں کہاں تھی، میرا خیال ہے کہ پاؤں کے تلے ہوں گے صحابہ کے لیے وہ ٹینشن۔ ایک صحابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور مفلسی کی انہوں نے شکایت، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 100 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم پڑھو آفٹر فجر۔ ہفتے بعد، کچھ دن بعد، ہفتے بعد وہ صحابی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میرے پاؤں پہ، the world is on my feet۔ تو کیا خیال ہے، ٹریلینئر بن گئے تھے 10 دن بعد، بلینئر بن گئے تھے، اچانک سے کوئی جو ہے ان کے ہاتھ جو ہے وہ علی بابا خزانہ لگ گیا؟ نو، he found that philosophy behind سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ وہ اسلامک فلسفہ مل گیا اس صحابی کو جس کی وجہ سے he said کہ دنیا میری ٹھوکر پہ، دنیا is following me۔ وہ فلسفہ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، پاک ہے میرا رب، سبحان، پاک ہے میرا رب جو کہ عظیم ہے، اور اس کے لیے ساری تعریف ہے، سبحان اللہ العظیم، پاک ہے میرا رب اور اس کے لیے سبحان اللہ العظیم، ہی از دا گریٹ۔ کیا ہے فلسفہ اس کے پیچھے؟ تھوڑا سا سوچیں۔ پاک ہے اللہ رب العالمین کی ذات، اللہ ڈز ناٹ کمٹ مسٹیکس، اوکے۔ اللہ تعالیٰ نے جو تجھے دیا ہوا ہے وہ تیرے لیے بہتر ہے، اگر تجھے اس سے زیادہ مل جاتا ہے تجھے کیا پتا ہے، تو ایروگینٹ ہو جاتا، اگر تجھے اس سے زیادہ حسن دے دیتے اللہ تعالیٰ، اس سے اچھی پرسنالٹی دے دیتے تو قابو میں ہی نہیں رہتا، یا اگر تجھے اتنی دولت مل جاتی تو ہو سکتا ہے کہ تو بالکل ہی غافل ہو جاتا۔ تو یہ فلسفہ وہ صحابی سمجھ گئے، کنٹینٹمنٹ کا فلسفہ، کہ وٹ ایور اللہ ہیز گیون می از بیسٹ فار می۔ اٹ ڈزنٹ مین کہ ون شوڈ ناٹ ٹرائی، اس کا یہ مطلب نہیں ہے انسان اپنے آپ کو نکالے نہ اس اسٹیٹ سے، لیکن یہ چیز ہر وقت اس کے ساتھ رہنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ، ہم پتہ ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی دنیاوی پیرامیٹر سے کرتے ہیں، ہمارے لیے خوشنودی کیا ہے اللہ کی؟ پیرنٹس کیا دعائیں کرتے ہیں بچوں کے لیے کہ اللہ اس کی جاب اچھی لگ جائے، اوکے، یا یہ تعلیم اچھی حاصل کر لے، اور اگر اس نے تعلیم اچھی حاصل نہیں کی، وہ بیچارہ فیل ہو گیا، یا وہ ڈگری نہیں کر سکا جو ہم چاہتے ہیں، ڈاکٹر نہیں بن سکا، انجینئر نہیں بن سکا، تو ہم اس کو کیا ایکویٹ کرتے ہیں کہ بد نصیب ہے بیچارہ، بدقسمت ہے، اس کو ملا نہیں، چیز نہیں ملی، یا اللہ تعالیٰ نے شاید میری دعائیں نہیں سنی۔ جبکہ صحابہ دنیا مانگتے تھے، دنیا تو ویسے ہی گارنٹیڈ ہے، رائٹ، دنیا تو اللہ نے کافر کو بھی دینی ہے، دنیا تو ہر محنت کرنے والے کو دینی ہے، لیکن وہ یہ سمجھ گئے تھے کہ اصل چیز کچھ اور ہے۔ اصل چیز کیا ہے؟ ہدایت۔ اصل چیز کیا ہے؟ نصیب۔ اصل چیز کیا ہے؟ رزق۔ تو وہ ہمیشہ اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہدایت میں رکھنا، جھونپڑی میں رہ لیں گے، گٹر کے کنارے رہ لیں گے، لیکن ہدایت پہ رکھنا، ہدایت ہمارے ہاتھ سے کہیں نہ چلی جائے۔ تو بہت بڑا گلف ہے۔ سورہ البقرہ آپ پڑھیں گے آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا، ہم میں سے شاید آدھے کافر ہو جائیں سورہ البقرہ پڑھ کے، بتا رہا ہوں آپ کیوں؟ کیونکہ اس حد تک مٹیریلزم حاوی ہو چکا ہے کہ ہم میں سے آدھے لوگ کہیں گے یہ کیا ہے، یہ کہاں کی باتیں ہو رہی ہیں، یہ تو امپاسبل ہے، یہ ایکسپیکٹیشن ہے اللہ کی ہمارے سے۔ دکھ کی بات ہے، افسوس کی بات اس لیے کہ ہم اس حد تک قائل ہو چکے ہیں، اس حد تک قائل ہو چکے ہیں رانگ ویلیوز کا، مٹیریلزم کا، کہ اب ہر وہ بات ہمیں چبھے گی جو ہماری ان ویلیوز کے خلاف جاتی۔ اس حد تک ہم لوگوں کو پریز کرنے میں جا چکے ہیں، اس حد تک شو آف ہے، اس حد تک شو آف ہے
کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، اسپیشلی ہمارے پنجابی کلچر میں اتنا شو آف ہے، اتنا شو آف ہے کہ پتہ نہیں ہمیں نظر ہی نہیں آتا۔ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے شو آف، ایک دن کا شو ہونا چاہیے، زبردست شو ہونا چاہیے، اور نقصان جتنا مرضی ہو ہمیں کیا، لیکن شو نظر آنا چاہیے، شور شرابہ ہونا چاہیے، کس لیے؟ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے۔ اوکے، تو قرآن اس کے بالکل اپوزٹ۔ قرآن کی دنیا جب آپ کے سامنے کھلے گی آپ ویسے ہی پریشان ہو جائیں گے، آپ ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے، آپ کہیں گے یہ ہو کیسے سکتا ہے، ہاؤ از اٹ ایون پاسبل کہ یہ ہم سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، کیونکہ اب ہم نفس کے غلام اس حد تک بن چکے، اور اتنا گلف ہے، اتنا گلف ہے، اتنا نقصان ہو چکا ہے، اتنا نقصان ہو چکا ہے کہ آئی کین گو آن ٹاک اینڈ ٹاک اینڈ ٹاک، کہ میں آپ لوگوں کو ریئلائز کرواؤں اور خود بھی ریئلائز کروں کہ کتنا نقصان ہو چکا ہے۔ بڑے بڑے دیندار لوگ مطلب کہ وہ کوسوں دور ہیں قرآن کی فلسفی، جن میں ہم بھی ہیں، آف کورس میں تو اپنے آپ کو بھی ڈالتا ہوں، قرآن کی فلسفی سے اتنا زیادہ ہم دور ہیں، لیکن نمازیں پڑھ رہے ہیں، اللہ کو رب بھی مان رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے۔ تو سورہ البقرہ جو میں نے آپ کو کوٹ کی ہے نا، اس کو کبھی تفسیر سے ضرور پڑھیے گا، آپ کے سامنے ایک نئی دنیا کھلے گی، آپ کے سامنے ایک نئی ڈائمنشن کھلے گی، اور آپ کہیں گے کہ یار یا تو میں دھوکے میں رہا ہوں ساری عمر، یا یہ باتیں غلط ہیں، نعوذ باللہ۔ باتیں تو غلط ہو نہیں سکتی، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، صحابہ کی باتیں، اس کا مطلب ہے کہ شاید پھر میں ہی دھوکے میں رہا ہوں ساری عمر، میں نے ہی دنیا کو سر پہ چڑھایا ہوا تھا، اس لیے دنیا جو ہے میرے سر پہ ناچ رہی تھی۔ دنیا کو جب سر پہ نچانا ہے، سر پہ چڑھانا ہے، تو پھر دنیا تو ناچے گی نا، دنیا تو جو ہے وہ آپ کو تنگ کرے گی، دنیا تو مختلف مختلف مسائل آپ کے سامنے جو ہے وہ لے کر آئے گی۔ اوکے، تو یہ بہت بڑا گلف ہے ہمارے مائنڈ سیٹ میں اور اسلامک فلسفی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ چیزیں میٹر ہی نہیں کرتی جو ہمارے لیے ہوا بنی ہوئی، اور اللہ تعالیٰ ایک سیکنڈ میں ان کو جو ہے وہ دور کر سکتے ہیں۔ میں آپ کو ثابت کرتا ہوں کہ اس وقت ہماری کیا سٹیٹ ہے، اوکے، ہم دنیا میں کتنے ڈوب چکے ہیں اور صحابہ کس لیول پہ تھے۔ لسن ٹو دس حدیث، دس حدیث ول چینج یور پرسپیکٹو، اگر آپ صحیح سے اس حدیث کو لے گئے اور یہ اگر آپ کے اندر جذب کر گئی حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، او پیپل اف اینی بلیور از افلکٹڈ بائی ڈیزاسٹر، اگر تم میں سے کسی کو غم آئے اور کوئی حادثہ آئے، لیٹ ہم ریمبر دا ڈیزاسٹر آف مائی ڈیتھ، تو وہ میری موت کا حادثہ یاد رکھے، وہ میری موت کا غم یاد رکھے، سو دیٹ دس میں گیو ہم ایز، تاکہ یہ اسے ایز دے، تاکہ یہ حادثہ اسے جب یاد آئے تو وہ ٹھنڈا ہو جائے۔ As nobody will be afflicted with a disaster which is greater than that of my death، دنیا میں اتنا بڑا حادثہ نہیں ہو سکتا، دنیا میں اتنا بڑا غم نہیں آ سکتا جو کہ میری موت ہے۔ اللہ اکبر، یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ماجہ، بالکل صحیح حدیث۔ کیا ہے فلسفہ اس میں؟ ہم میں سے تھوڑا سا سوچیں، کیا ہم اس حدیث کو فیل کر رہے ہیں؟ یا یہ حدیث ابھی میں جا کے کہیں سناؤں گا نا، اگلے شاید پاگل سمجھے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہمیں اتنے بڑے بڑے غم ہیں، ہم اب اس غم کو لے کے بیٹھ گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ کیسے غم ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں کہ میری ڈیتھ سے بڑا غم نہیں آ سکتا، اور میری ڈیتھ سے بڑی کلیمٹی نہیں آ سکتی۔ کیوں؟ ایک نبی کا دنیا سے چلے جانا، اوکے، ایک نبی جو رحمت للعالمین ہے، جنہوں نے ایک ایسی سیویلائزیشن قائم کی تھی جہاں پہ جسٹس تھا، جہاں پہ رحمت ہی رحمت تھی، جہاں پہ اللہ تعالیٰ شفقت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جہاں پہ برکتیں تھیں، اس نبی کا اس دنیا سے اٹھ جانا، اس نبی کا اس جگہ سے چلے جانا، یہ حدیث سے یہ بھی ثابت ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، پردہ فرما چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کٹ آف ہو چکے، ورنہ یہ اس طرح کی حدیث کیوں آتی؟ سوچنے کی بات ہے، کیا فلسفہ ہے اس حدیث کے پیچھے؟ صحابہ اس سے کاؤنسلنگ کرتے تھے اپنی۔ میں آپ کو کتنے صحابیوں، حضرت علی رضی اللہ عنہ، ان کے الفاظ ہیں کہ جب مجھے کوئی غم آتا ہے تو میں اس چیز کو یاد کرتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے۔ ہمارے لیے کیا یہ سوچنے کی بھی بات ہے، کیا ہم اپنے غم کو ایکویٹ کریں گے؟ مثال کے طور پہ کسی کے پہ بہت بڑا کوئی مسئلہ آ گیا، غم آ گیا ہے، ہو سکتا ہے جاب نہیں لگ رہی، شادی نہیں ہو رہی، وغیرہ وغیرہ، کیا وہ یہ سوچے گا کہ یار یہ بھی تو غم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے؟ تو سوچیں کتنا گلف کریٹ کر دیا گیا ہے کہ اپنا نبی یاد ہی نہیں آ رہا ہے، اپنے نبی کی سیرہ یاد نہیں آ رہی، اور دل میں بغاوت ہے، لٹرلی بغاوت ہے دل میں۔ اسلام کی کوئی بات ہو جائے تو ویسے ہی کانوں سے دھوئیں نکلنے شروع ہو جاتے ہیں، بغاوت کا ایک جو ہے وہ ایٹیٹیوڈ شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کیا باتیں مجھے سنائی جا رہی ہیں، یہ باتیں جاؤ کہیں اور جا کے جو ہے وہ کرو۔ دس چینجز ایوری تھنگ، کہ لوگوں کوئی اتنا بڑا حادثہ نہیں آ سکتا جتنا بڑا حادثہ میری وفات ہے، بس اس کو یاد کر لیا کرو، یو ول بی ایٹ ایز۔ یہ فلسفہ جس دن ہم پا گئے نا تو دنیا کے غم کچھ نہیں رہیں گے، دنیا کی مصیبتیں، دنیا کی مشکلات جو ہے وہ کچھ بھی نہیں رہیں گی، کیونکہ دنیا کو ہم اصل میں اصل مقام سمجھ گئے،
اور جب دنیا کو ہم اصل مقام سمجھ گئے ہیں تو دنیا کی پرابلمز کو ہم اصل پرابلم سمجھ گئے. جو حزن، جو گریف قیامت والا ہے نا، آپ اس کو سوچ بھی نہیں سکتے، آپ اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. قرآن بار بار وہ حزن کا ذکر کر رہا ہے، اس غم کا ذکر کر رہا ہے کہ قیامت کو دیکھ کے کئی لوگ بوڑھے ہو جائیں گے، بچے بوڑھے ہو جائیں گے قیامت کو دیکھ کے. قرآن کے الفاظ کہ قیامت جب آئے گی تو بچے جو ہیں وہ ضعیف ہو جائیں گے، ان کے گرے ہیئرز نکل آئیں گے، کیونکہ ایکسٹریم سٹریس ہوگا. ایکسٹریم سٹریس، آکسیٹوسن، وہ جو سیروٹونین ہے، کون سا ہے، کورٹیسول، دا ایمرجنسی ہارمون، وہ ایکسٹریم لیول پہ ایکسکریٹ ہو رہا ہوگا اور بچے جو ہیں وہ بوڑھے ہو جائیں گے. اور یہاں تک سکیچ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ ماں جو ہے وہ دودھ پلاتے ہوئے اپنے بچے کو پھینک دے گی اور بھاگ جائے گی. اس حد تک ہے بد سٹریس. اب ہمیں کس سے کہانیاں لگتی ہیں obviously، اوکے، ایسا کہاں ہونا، یہ تو بس ایسے ہی باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو دس از what I mean by the fifth reason کہ اتنا بڑا گلف ہے، اتنا بڑا گلف ہے تو پھر ٹینشنیں تو آنی ہے نا. پھر اللہ تعالیٰ کیسے قصوروار؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کا مائنڈ سیٹ قرآن کے مطابق بنانا ہے نا. قرآن بھیج بھی دیا آپ کی طرف کہ قرآن کو پڑھو، قرآن سے اپنا مائنڈ سیٹ بناؤ. اور سب سے زیادہ سنسیئر ذات اللہ رب العالمین کی ذات ہے. لیکن ہم سنسیئر ذات کو چھوڑ کے ہم جو ہے وہ ایسے لوگوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ایسی چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں جو ہمارے ساتھ بالکل سنسیئر ہیں. تو پھر سیڈنس از این آؤٹ کم. اوکے، یو ہیو ٹو انڈرسٹینڈ دس. ابن رجب he said when the prophet صلی اللہ علیہ وسلم died، جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، the Muslims were in a state of shock and confusion. Some of them were bewildered, others were shocked and started to get things mixed up. Others dropped to their knees and were unable to stand in shock. Others could talk, hardly talk, and others still refused completely to believe the news of his death. اتنی بڑی کلیمٹی تھی، اتنا بڑا حادثہ تھا مسلم سوسائٹی میں کہ صحابہ نے ویسے ہی گیو اپ کر دیا تھا. کچھ نے تو ویسے حضرت عمر نے کہا تھا نا کہ جو کہے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیتھ ہوئی تو میں گردن اڑا دوں گا تلوار سے. پھر حضرت ابو بکر صدیق stood up and he did the great speech، جو مسلمانوں کو حوصلہ دینے والی speech. تو why am I quoting this hadith to you کہ دنیا میں صرف ہم ہی نہیں رہ رہے، دنیا میں صرف ہمارے مسئلے نہیں ہیں. ہم تو اپنے اندر اتنا انگروسڈ ہو چکے ہیں، ہم تو اپنے اندر اتنا کھو چکے ہیں کہ اب ہمیں دوسروں کے مسئلے مسائل کیا، امت مسلم کے مسئلے مسائل کیا. آپ خود سوچیں کہ دن رات مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. سیریا میں، فلسطین میں، ہر جگہ مسلمان جو ہے وہ لٹرلی کسائیوں کی طرح پیچھے پڑے ہوئے اور مسلمانوں کی تکہ بوٹی کر رہے ہیں. لیکن سم ہاؤ یہاں پہ ہماری یوتھ اس چیز کا دکھ لے کے بیٹھی ہے کہ فلانی لڑکی جو ہے مجھے چھوڑ دی. سوچنے کی بات ہے. سم ہاؤ یہ دکھ لگا ہوا ہے کہ یار نہیں، میرے ساتھ یہ مسئلہ کیوں. سوچنا کیا تھا، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں، اگر کھو گیا ایک نشیمن تو کیا غم مقامات آہو فغاں. سوچنا یہ تھا. اور سم ہاؤ اس کے اپنے مسئلے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ وہ اپنے مسئلے مسائل سے ہی نہیں نکل پا رہا یا نکل پا رہی. اوکے، تو زندگی میں اور بھی بڑے بڑے غم ہیں، اور سب سے بڑا غم یہ ہے کہ ہمارے درمیان ہمارے پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم موجود. تبھی تو یہ سوسائٹی ہے، یہی تو ساری روٹ کاز ہے کہ یہ انجسٹس پہ مبنی سوسائٹی، یہ ایک ایسی سوسائٹی جب لوگوں کے لیے ایسے ایسے سٹینڈرڈز بنا دیے گئے ہیں کہ ان بیچاروں نے اپنی ٹینشنوں سے نکلنے کا ہی موقع نہیں ہے ان کے پاس. انہوں نے بڑی بڑی چیزیں کیا سوچنی. یہ سوسائٹی بننے کی وجہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود. سو واٹ اے بگ 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 لاس اٹ از. لیکن ہم ان کے پیروکار بن کے وہ سوسائٹی تو قائم کر سکتے ہیں نا، ہم اس طرف تو آ سکتے ہیں نا. تو ہماری جو سوسائٹی ہے، کرنٹ سوسائٹی، اس میں کچھ چیزیں اتنی غلط ہیں، کچھ چیزیں اتنی انجسٹ ہیں کہ لوگوں کی زندگیاں برباد ہو رہی ہیں. لوگ جو ہے وہ دن رات ٹارچر میں ہیں، لیکن کوئی ایکشن نہیں لیتا. کوئی جو ہے ایکشن لینے کی جسارت نہیں کرتا، کیونکہ دس از ہاؤ اٹ از. اسی طرح ہے یہاں پہ یہ جو ہمارا فیملی سسٹم ہے، اس میں چاچا، تایا، خالہ، پھپھو، ان کی ناراضگیاں نہیں ختم ہوتی تو بندے نے اور پروڈکٹیوٹی کی طرف کیا جانا. جیسے دو لوگ کی شادیاں ہوتی ہیں، سیاست شروع ہو جاتی ہے. وہ ساری عمر جو ہے عورت کبھی کسی کو خوش کر رہی ہے، کبھی کسی کو خوش کر رہی ہے، اور مرد بھی کبھی بیوی کی ٹینشنیں اتارنے میں لگا ہے، کبھی ماں کی ٹینشنیں اتارنے میں لگا ہے، کبھی بہنوں کے مسئلے ریزالو کروا رہا ہے، کبھی فلانا ناراض ہو کے بیٹھ گیا ہے، کبھی کوئی آ گیا ہے، کبھی کوئی آ گیا. اس بیچارے نے جو ہے وہ کیا کام کرنا ہے، اس نے کیسے گرو کرنا ہے. اور وہ عورت جو ہر وقت ان چیزوں میں پھنسی ہوئی ہے سیاست میں، اس نے بچوں کی تربیت کیا کرنی. سوچنے کی بات. آدھی لائف تو ویسے ہی غم میں ماری جاتی ہے، آدھی لائف تو ریگریٹس میں ماری جاتی ہے. تو پھر یہی چل رہا ہے، بس ٹھیک ہے. تبھی زیرو پروڈکٹیوٹی ہے. کوئی جو ہے ہم میں سے ریسرچر نہیں نکل رہے، کوئی ہم میں سے لیڈرز نہیں نکل رہے. کیونکہ لیڈرز کیسے نکلیں گے؟
لیڈرز تو تب نکلتے ہیں نا جب ایک سیکورٹی کا ماحول ہوتا ہے, جب ایک پروگریس کا ماحول ہوتا ہے, پروگریسو ہومز ہوتے ہیں. تو مرد کو یہ چیز, یہ مرد سے سوال ہوگا. اوکے, دس شوڈ بی ویری کلیئر. مرد کو قوام بنایا اللہ تعالیٰ نے, اور مرد کو اللہ تعالیٰ پکڑیں گے, ڈیفینیٹلی پکڑیں گے. عورت کو تو بعد میں پکڑیں گے, سب سے پہلے مرد کو پکڑیں گے کہ تم نے اپنے گھر میں کیسا ماحول قائم کیا, یا تم نے کس طرح سے اپنے پرابلمز مینیج کیے تھے, تم نے کوئی پروڈکٹیو کام ہی نہیں کیا. اللہ تعالیٰ 5 سوال پوچھیں گے انسان سے, اور جب تک وہ 5 سوالوں کے آنسر نہیں دے دیتے